ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جناب صدر، میری تقریر کا عنوان ہے تربیت کے بغیر تعلیم لا حاصل ہے. جی ہاں، یہ تربیت ہی تھی کہ قابیل کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر حابیل نے کہا میں جواباً ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اور یہ تربیت ہی تھی کہ اسماعیل نے کہا ابا جان کر ڈالیے وہ حکم پورا جو اللہ نے دیا ہے. اور اسماعیل چھری تلے لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ محبت نے ابو بکر کو صدیق، ابن خطاب فاروق، ابن طالب کو شیر خدا اور عثمان کو غنی بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نے بنو محزون کے تلوار باز کو سیف اللہ، مکہ کے شہزادے مصعب کو مدینہ کا شہید اور عبدی جنتو کا شہنشاہ، حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار اور افریقہ کے حبشی کو سیدنا بلال بنا دیا. ورنہ تو علم عمر بن ہشام کے پاس بھی تھا لیکن ابو جہل کہلایا. تربیت اور تعلیم دونوں لازم ہیں، مگر تربیت اچھی ہو تو تعلیم کے بغیر بھی پار لگا دے، اور تربیت بری ہو تو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی خوار کرے. تربیت ہو تو بادشاہ وقت کے بچے اپنے استاد کو جوتے پہنانے اور وضو کروانے کے لیے دوڑتے ہیں، اور نہ ہو تو دور سے استاد کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب کے مزاج کامیاب ہو گیا وہ جس نے بڑوں کا ادب سیکھ لیا. جناب صدر، اقبال نے سر کا خطاب اس وقت تک لینا قبول نہ کیا جس وقت تک ان کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب نہ دیا گیا. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ارسطو نے پہاڑی نالا عبور کرتے ہوئے اپنے استاد سے کہا کہ اگر میں ڈوب گیا تو آپ اور ارسطو بنا لیں گے، اور اگر آپ ہی ڈوب گئے تو با کمال لوگ کیسے بنیں گے؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آج کے نوجوان کو کیا ہو گیا؟ کان میں ہیڈ فون، ہاتھ میں موبائل، نہ کسی کی سنتا ہے اور نہ کسی کی مانتا ہے. اگر اس کی سماجی زندگی سوشل میڈیا کی نظر ہے تو قصور کس کا؟ جناب صدر، قصور والد کا جس نے اصلاحی لٹریچر کی جگہ مہنگا موبائل خرید دیا. قصور والدہ کا جس نے اپنے سماجی جھمیلے پالنے کی خاطر اسے پیدا ہوتے ہی اپنی گود سے اتار دیا. رنگ برنگے کارٹونز اور نظموں کو اس کی پہلی درسگاہ بنا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ آج کے بچے نیٹ پر ہر مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں اور گھر کے مسائل سے لا علم ہے. کیونکہ پیاری ماں اور قابل احترام ابا جان آپ نے سمجھا کہ اپنے بیٹی کو نیٹ ورک کے سمندر میں غوطہ لگوا دیا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. مگر آپ کو یاد نہیں رہا کہ رشتوں کی پہچان، مراتب کی سمجھ، ذمہ داریوں کا شعور اور فرائض کو یاد دہانی کروانا بھی ضروری تھا. کیا انہیں ایک مشینی رپورٹ سکھا سکتا ہے کہ خوشی و غم کیا ہے، محبت و مروت کیا ہے، رضامندی اور ناراضگی کیا ہے، لہجے کا تیکھا پن اور شیریں زبان کیسا قاتل اثر رکھتی ہے، اور یہ کہ یتیموں کم عملے پہ ہم محبت پاتے عالم. جناب صدر، میری گزارش ہے کہ فائلوں میں ڈگریاں بھرنے اور الماریوں میں ذہین کتابیں رکھنے سے بہتر ہے کہ ادب سکھا دیجئے. وہ منزل پار کر جائیں گے، خدا را انہیں پھر سے گود لے لیجئے. انہیں محبت کی لونیاں سنائیں، امن کے گیت گائیں، پرکھو کے قصے سنائیں، الف پڑھانے کے ساتھ بڑوں کو جی کہنا سکھائیں. ان سے باتیں کریں، ان کی سنیں، انہیں وقت دیجئے. وہ جو آج آپ کی بات نہیں سنتے وہ پانی کا پیالہ لات بھر لے کے آپ کے سرانے کھڑے رہیں گے مگر آپ کی نیند خراب نہیں کریں گے. خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا،
خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. شکریہ.